مجھے یہ بات ویسے شاید شروع میں کرنی چاہیے تھی اور میں اس پہ کوئی جواب بھی سننا چاہتا تھا. بدلتا وقت ہے اور بدلتے تناظر ہیں، لیکن اس کے ساتھ بدلتی زبان بھی ہے. مسئلہ یہ ہے جو میں سمجھ پایا ہوں ابھی تک کہ غزل گو نوجوان سوچتا کیا ہے وہ تو اس کو معلوم ہے، ہم تک وہ پہنچتا ہے جو وہ لفظ سے بیان کرتا ہے. اب میں وہ سارے نہ تو شعر کوٹ کروں گا اور نہ ہی ان لوگوں کے نام لوں گا کہ اب ایسی صورتحال ہے بہت سے معروف شعراء کے ہاں کہ خدا جانے وہ کیا سوچتے ہیں، لیکن جب وہ ہم تک پہنچتا ہے تو کم از کم میری تو ایسی چھوٹ جاتی ہے کہ انہوں نے سوچا کیا ہے اور کہا کیا ہے. جو لفظ ہمارے سامنے آیا ہے یا کاغذ پہ آیا ہے یا انہوں نے مشاعرے میں پڑھا ہے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے کم از کم میرے خیال میں وہ نہیں ہوتا جو شاید وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، یا اگر وہ سوچ وہ رہے ہیں تو پھر ایسا سوچنا کوئی مناسب سوچنا نہیں ہوتا. تو اب اس نے کیا کہنا چاہا، لیکن جو کچھ زبان کا محاورہ کہہ رہا ہے وہ بالکل اور شے ہے. تو نوجوان غزل گو سوچتا کیا ہے یہ الگ بات ہے. مسئلہ میرے خیال میں یہ ہے کہ اس کے پاس اس سوچے ہوئے کو کہنے کی جو توفیق ہے وہ کتنی ہے. ہمارے پاس اس پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ سوچتا مطلب میرے پاس بہت سے ایسے کانسیپٹ ہیں جن پہ شعر کہے جا سکتے ہیں، مجھے شعر نہیں کہنا آتا. وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، بالفرض میں ان کو کہیں سے سیکھ لیتا ہوں، جیسے سر نے بھی کہا کہ میں کہیں سے 500 کے روز سیکھ لیتا ہوں اور میں ان کو کہنا شروع کر دیتا ہوں، مجھے محاورہ نہیں آتا. تو اب اللہ جانے میں نے جو کچھ سوچا ہوا ہے جب وہ میں کہوں تو اگلا سننے والا اسی شعر کی طرح اور اس طرح کے اور کئی شعروں کی طرح وہ اس کو کیا سمجھے گا. تو جو کچھ نوجوان غزل کو سوچ رہا ہے کم از کم وہ ابھی تک ان میں سے کم لوگ ایسے ہیں، یہ نہیں کہ سارے ہی ایسے ہیں، کم لوگ ایسے ہیں جو وہ کہہ بھی پا رہے ہیں. عمومی طور پر ہمارے ارد گرد جتنے بھی شاعر ہیں اور ان میں سے بہت معروف شعراء بھی ہیں، آپ سب جو کہ شعر پڑھتے ہیں، میں بھی تھوڑے تھوڑے پڑھتا ہوں، تو ان میں سے بیشتر شعر اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو مشاعرے لوٹنے والے شعر ہیں، مشاعرے لوٹنے والی غزلیں ہیں. مثلا ردیفیں ایسی باندھی ہوئی ہیں، قافیے ایسے لیے ہوئے ہیں جو مطلب میں اگر پنجابی ہوں تو وہ پنجابی کا ایک وہاں سے جو ایکسپریشن ہے اس کو اٹھا لیں گے، اس کو ردیف میں لے آئیں گے اور اس سے وہ کیا ایکسپریشن بنتا ہے، وہ سننے میں وہ کیسا اس کا ساؤنڈ لگتا ہے، وہ لکھا ہوا اگر آپ کا تھوڑا سا تلفظ صاف نہیں ہے اور سننے والا اس کو کیا سنتا ہے اور آپ کیا کہتے ہیں. تو یہ بات بھی اس میں کہیں شامل کرنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ میں نے آخر پہ کی، اب جو پینل ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہو گئی آپ کی بات شامل. اب جا کر اپنے دوستوں سے ذرا آپ بتائیں گے جن کے بارے میں آپ نے یہ کہا ہے. اچھا عابد، میں ایک انہی کی بات کو تھوڑا سا اپنے نوجوان دوستوں سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ بھی، اچھا صحیح شارق کا یا جو ہمارے نوجوان جو بہت ہی عمدہ لکھ رہے ہیں، جیسے کوئٹہ کے شعراء کا ذکر ہوا، کراچی میں، خود ہمارے یہاں اسلام آباد راولپنڈی میں، مگر ہمارے شعری اور ادبی منظرنامے میں جو بگاڑ کی پوری صورتحال ہے اس میں کیا کردار ہے نوجوانوں کا، نوجوان شعراء کا؟ میرے خیال میں یہ بھی بات بحث پہ آنی چاہیے. اس لیے کہ دیکھیں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو پورا پچھلے 10-12 سالوں سے اگر آپ چلے جائیں یونیورسٹیوں میں، اور جو مشاعرے کی درگت بنی ہوئی ہے اور جو خراب صورتحال ہے، اس نے نہ صرف نوجوان شعراء کو بلکہ جو ہمارے نوجوان طالب علم ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ان کو شعر سے کتنی دور کر دیا ہے اور کتنے ایک دوسرے کو خراب کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں، اور وہ کتنی افسوسناک صورتحال ہے. جو پہلے دیکھیے، جو پہلے کیا تھا ہمارے، کبھی ہم نے دیکھے مشاعرے ساری زندگی پڑھے، میں تو ہندوستان میں بھی رہا ہوں، صبح سے لوگ رات کو مشاعرے کے لیے بیٹھتے تھے، صبح تک بیٹھ رہے ہیں. کراچی کی کیا صورتحال تھی، اور اب آپ جائیں یونیورسٹی میں دیکھیں جو اچھے خاصے جو ہے اب استعال وہاں پہ نہیں چل پائے گا اس یونیورسٹی کے مشاعرے میں. اور باقی جو شعراء جس طرح کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو یہ جو اتنی خراب صورتحال کریٹ ہو گئی ہے، خدا کے لیے کوئی اس کے بارے میں بھی میرے خیال میں کوئی آپ رکھیں سیمینار، اور میں پھر بہت سی مثالیں بھی آپ کو دوں گا اگر آپ یہ رکھیں گے تو.